دیکھو اپنے اللہ کو سمجھو، تم اپنے رب کی ملکیت ہو۔ بار بار ایک چیز سمجھائی، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض۔ قرآن پاک میں 20 مقامات پر سمجھایا دیکھو تم رب کی ملکیت ہو۔ یہ جو ملکیت کا تصور ہے نا، لفظ ہے، خدا کرے آپ ذرا ہنگاموں سے نکلیں اور میری بات سمجھیں، اس ملکیت کے لفظ پر ذرا غور کرو۔ ہم کیا اور ہماری ملکیت کیا؟ لیکن جب کوئی چیز ہماری ملکیت آ جاتی ہے، ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے، تو قانون بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ یہ اب ہماری ملکیت ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں۔ بعض دفعہ تنازع والی جگہ ہوتی ہے، دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پلاٹ فلاں کی ملکیت ہے، اسے بیچنے خریدنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ آج پھونک نکل جائے تو گئی ملکیت، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، قانوناً بھی گئی، شرعاً بھی گئی۔ جیسے ہی سانس نکلا، قبضوں میں یا قبضے میں کوئی چیز بعد میں آئے گی، لیکن ادھر سے اوپر دیکھنا، ادھر سے روح نکلی، ادھر سے کوئی چیز بھی ہے وہ دنیا سے جانے والے کی ملکیت نہیں، روح کے ساتھ ہی۔ یعنی اگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، ادھر سے روح نکلی، روح نکلنے سے چند لمحے پہلے اولاد تھی، پراپرٹی کی، دوسری چیزوں کی مالک نہیں تھی۔ یہ بچے جو بلیک میل کرتے ہیں کہ ساڈا حصہ دے دو، والدین کو خبر ہی نہیں، علم ہی نہیں، کوئی سیکھنا سکھانا ہی نہیں۔ پہلے تو والد اگر اسے یہ علم ہو تو وہ کہے جاؤ اپنا کام کرو، تھوڑا کا حصہ۔ جب تک والد زندہ ہے اولاد کا کوئی حصہ نہیں۔